آپ کو پتا ہے کہ گولڈ کی قیمت پاکستانی کرنسی میں 5 لاکھ کراس کر گئی ہے فی تولہ. کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ پھر امام ترمذی نے لکھا کہ زیورات کی زکوٰۃ کے بارے میں اختلاف ہے. جامعہ ترمذی 637 نمبر حدیث کے انڈر انہوں نے لکھا کہ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور باقی ائمہ بھی یہ کہتے ہیں کہ زیورات کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن یہ بھی بہت کریٹیکل مسئلہ ہے، زیورات کی زکوٰۃ کا مسئلہ. یہ بڑا اٹینٹو ہو کے سننے والا ہے. بھائیو، سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1563 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 عورتیں حاضر ہوئیں جن کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے موٹے موٹے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے پوچھا کیا تم اس سونے کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آگ کے کنگن تمہیں پہنائے؟ بولے اعوذ باللہ تعالیٰ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں. تو فرمایا پھر ان کی زکوٰۃ ادا کیا کرو. یہ ہے بیسیکلی وہ بنیادی حدیث جس کی بنیاد پر زیورات کی زکوٰۃ کا مسئلہ امت کی اکثریت نے ڈیٹیکٹ کیا. اجماع تو نہیں ہے، اختلاف ہے اس میں، بہرحال اکثریت نے اسے ڈیٹیکٹ کیا. اچھا، اسی حدیث کا ایک طرق جامعہ ترمذی میں بھی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 637 نمبر ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی حدیث لکھ کر کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور پھر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ زیورات کی زکوٰۃ کے اوپر جتنی حدیثیں ہیں وہ ضعیف ہیں. اس حدیث کو بھی انہوں نے ضعیف کہا، لیکن امام ترمذی کے پاس جو سند ہے وہ واقعی ضعیف ہے. اس میں ابن لہیہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے. لیکن امام ابو داؤد یہی حدیث لے کر آئے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سنن ابی داؤد میں 1563، تو وہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے الحمدللہ. پھر امام ترمذی نے لکھا کہ زیورات کی زکوٰۃ کے بارے میں اختلاف ہے. جامعہ ترمذی 637 نمبر حدیث کے انڈر انہوں نے لکھا کہ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور باقی ائمہ بھی یہ کہتے ہیں کہ زیورات کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور باقی ائمہ زیورات کی زکوٰۃ کے قائل ہیں، اور میرے نزدیک بھی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف مضبوط ہے اس حدیث کی روشنی میں. بہرحال اب میں لاجیکلی اسے ڈسکس کرتا ہوں بھائیوں کہ یہ حقیقت ہے کہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے کلچر میں عورتوں کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں وہ کنز کی شکل میں ہی ہوتے ہیں. ان کو بھی یہ پتا ہوتا ہے یہ ہماری جمع پونجی ہے، مشکل وقت میں کام آئے گی. ہر وقت عورت نے وہ زیور پہنا نہیں ہوتا، اس سونے کو جوڑ کے ہی اس نے رکھا ہوتا ہے، بچت کی فارم میں رکھا ہوتا ہے، کنز کی فارم میں. لہذا لاجیکلی جب ہم خود ذہن سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ سیونگ ہے، وہ عورت تو 2 کانٹے پہن لے گی یا 1 لاکٹ پہن لے گی یا 2-3 چوڑیاں پہن لے گی، باقی جو زیور جوڑا ہوتا ہے اس نے وہ کنز کی فارم میں کبھی کبھار پہنتی ہے. تو یہ عقل بھی مانتی ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ ہونی چاہیے، وہ کنز کی شکل میں ہے، خزانے کی شکل میں ہے، سیونگ کی شکل میں ہے. بعض لوگ اس میں پھر یہ بھی چکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اسی تے بچیاں دے نہ کر دیتا ہے جی زیور. میں کسی کے پاس اگر 18 تولے سونا ہے تو اس پہ تو لگے گی زکوٰۃ، تو کہتے ہیں جی میرے 3 بچے ہیں، میں نے تینوں کے نام نیت کر لیے 6-6 تولے، زکوٰۃ ہی نہیں دیتے. یہ کس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں؟ اولاد آپ کے انڈر ہے، وہ مال، وہ کنز ہے، اس مال پہ اللہ کا حق ہے، کسی نہ کسی نے تو دینا ہے. 18 تولے سونا جو رکھا ہوا ہے سنبھال کے، یہ 18 تولے اللہ کا دیا ہوا ہے نا، اس 18 تولے پہ زکوٰۃ تو نکلے گی. اچھا آپ نہیں دے رہے پھر کون دے گا؟ بچے بھی نہیں دے رہے، وہ نہیں دے رہے، وہ کہہ رہے ہیں 6 تولے ہیں نا، 6 کیا ہوا تینوں کے نام، 7.5 تولے کی تھریش ہولڈ پوائنٹ تو کراس نہیں ہوا. وہ یہ پھر بہانہ بناتے ہیں. تو یہ بالکل ہیلا بازی ہیں. اس طریقے سے مال کسی کے حوالے کرنے سے، صرف نام لے لینے سے، بچوں کے، چھوٹے بچوں کے نام کر لینے سے زکوٰۃ سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی. اور پھر آپ فقہ حنفی میں اگر جائیں تو فتاوی الامگیریہ میں تو پتہ نہیں کیا کیا فتوے لکھے ہوئے ہیں. اس میں تو لکھا ہوا ہے اس سے بھی آگے ایک درجے، انہوں نے کہا کہ اگر کسی بیوی کے پاس اتنا زیور ہے کہ اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے تو سال گزرنے سے 1 دن پہلے وہ اپنے خامند کو وہ گفٹ کر دے. تو چونکہ 1 دن کم ہے اب اس پہ زکوٰۃ نہیں لگے گی. جب خامند پہ سال گزرنے لگے تو وہ بھی سال گزرنے سے 1 دن پہلے بیوی کو واپس گفٹ کر دے.
اس طریقے سے ایک دوسرے کو اگر گفٹ کرتے رہیں, یہ لٹلی لکھا ہوا ہے فتاوی عالمگیریہ کے اندر. جو اورنگزیب عالمگیر صاحب نے اسلام کی خدمت کروائی تھی, یہ خدمت کروائی انہوں نے. اب یہ ہیلا بازیاں یہی علماء یہود نے کیا تھا اصحاب سبت نے مچھلیوں کے شکار کے بارے میں. قرآن میں آیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین, ہم نے کہا پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ تم. یہ ہیلے بازیاں, یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جن کا حصہ میں آج پہنچ رہا ہے کہ ہماری شکلیں نہیں بگڑ رہی. ادروائز یہ بڑے بڑے بزرگوں کی شکلیں بگڑی ہوئی ہوتی ہیں جن کو ہم بزرگ سمجھ رہے ہیں, جنہوں نے اسلام کے ساتھ بیڑا غرق کیا ہے. میں ان کو کہتا ہوں علماء کرائم, مجرم علماء, علماء کرام نہیں, علماء کرائم, مجرم علماء جنہوں نے دین کے ساتھ یہ ظلم ڈھایا. بہرحال اس حوالے سے میرے نزدیک آپٹیمل سولوشن یہ ہے زیورات کی زکات کے حوالے سے, ایک حدیث کی روشنی میں جو بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. بخاری میں 1464, مسلم میں 2273 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے گھوڑے جو سواری کی شکل میں ہے یا اس کا غلام, اس پہ زکات نہیں ہے. جو اس کی استعمال کی ضرورت اصلیہ کی چیزیں ہیں, آج کل کے دور میں گاڑی ہے اگر کسی, اس پہ زکات نہیں ہے. اس پہ بھی اجماع ہے کہ ضروریات اصلیہ کی جو چیزیں ہیں ان پر زکات نہیں. وہ آگے پوائنٹ آ بھی جائے گا. تو یہ اب اجتہادی مسئلہ ہے اور اس پہ کئی علماء کی رائے بھی ہے, خصوصاً وہ لوگ جو بالکل زیورات کی زکات نہیں دیتے ان کو قائل کرنے کے لیے یہ بات بڑی ایفیکٹو ہے اجتہاداً کہ جو زیور عورت عموماً استعمال کرتی ہے ہر وقت, 2 کانٹے پہنتی ہے, 1-2 چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں اس نے, یا ایک لاکٹ ہے جو اس کے عموماً استعمال میں ہے, اگر اس پہ کوئی زکات نہیں دیتا اس پہ فتویٰ نہیں لا سکتا. کیونکہ وہ جو روایت میں نے بتائی نا 2 کنگن والی, اس پہ امت کا بڑا سخت اختلاف ہے. وہ کھینچتان کے حسن درجے تک روایت ہے, وہ پیٹ روایت نہیں اس طریقے سے, بہت مضبوط جسے کہتے ہیں, بس کھینچتان کے مضبوط ہے. اسی لیے پھر امام شافعی اور امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ گولڈ کی زیورات کی زکات کے قائل نہیں تھے. اب یہ 2 بہت بڑے ائمہ ہیں اور وجہ یہی بنی کہ وہ ان روایتوں کو اس درجے پہ نہیں مانتے تھے. بہرحال کنز جو ہے, جو میں نے بتایا, آج اگر وہ زندہ ہوتے اور میں اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھتا کہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کے عورتیں جو ہیں یہ زیورات اپنے برے وقت کے لیے سنبھال کے رکھتی ہیں, تو وہ بھی کہتے ہیں ہاں ان زیورات پہ زکات بنتی ہے. انہوں نے جن زیورات پہ کہا ہے وہ زیور ہے جو عورت عموماً پہن کے رکھتی ہے. مثلا اب کئی امیر لوگ ہیں, انہوں نے 1-1 کروڑ روپے کی گھڑی بھی پہنی ہوئی ہوتی ہے. اب کتنی عجیب بات ہے کہ 1 کروڑ کی گھڑی پہنی ہوئی ہے مرد نے, تو چونکہ ضروریات اصلی کی چیز ہے واقعی اس پہ زکات کوئی نہیں ہے. تو عورت اگر جو ہے وہ 1 لاکھ روپے کا اگر گولڈ پہن لیتی ہے تو اس پہ آپ زکات بتا رہے ہیں. تو اس میں یہ ایک ایکسیپشن دی جا سکتی ہے کہ جو عموماً عورت کے استعمال میں زیور ہے اگر اس کی زکات نہیں دیتی, اور جو کنز جوڑا ہوا ہے جو باقی وہ کبھی شادی بیاہ کے موقع پہ پہنتی ہے یا اس نے 30-40 تولے جوڑ کے رکھا ہے, اس پہ تو زکات دینی چاہیے. جہاں تک میرا یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی اپنا معاملہ سیدھا کروں, الحمدللہ میں تو سارے ایک کے اوپر زکات دیتا ہوں جتنی بھی میری وائف کا زیور ہے الحمدللہ, چاہے وہ پہنتی ہے یا نہیں پہنتی, احتیاط اسی کے اندر ہے. اچھا, اب یہاں پر عموماً عورتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ جی دیکھیں جی ہماری تو کوئی کمائی نہیں, ہم تو نوکری نہیں کرتی, ہم زکات کہاں سے دیں. یہ بھی آپ نے سنا ہوگا, کئی عورتیں ہیں خاوند کہتے ہیں جی وہ تو یہ اور ہماری بیوی کے نام ہے. تو قرآن میں تو ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. یہ کیسی آپ کی بیوی ہے جسے آپ دوزخ میں جھونکنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہماری بیوی کماتی تو کوئی نہیں ہے تو ہم زکات کہاں سے دے. تو بھائی اس سونے کو توڑوا کے دے. اصل میں تو سونے میں سے سونا ہی زکات دینی ہوتی ہے. آپ سن چکے 20 دینار پہ آدھا دینار, یہ تو صرف اجازت ہے. امت کے اجماع نے اسے ایکسیپٹ کیا کہ جائز ہے کہ کرنسی کی شکل میں دے دیں, ادروائز اصولاً سونے میں سے سونا ہی زکات اور چاندی میں سے چاندی, جیسے بکریوں میں سے بکری. یہ تو جسٹ اجازت تھی. اور اب آپ اتنا بڑا بہانہ کر رہے ہیں کہ جی وہ عورت تو ہماری کماتی نہیں ہے, تو بھائی آپ دیں گے نا. تو یہ مالی عبادت جو ہے اس میں نیابت ہو سکتی ہے. نیابت کہتے ہیں کسی کی طرف سے ادا ہونا, مالی عبادت. قربانی آپ اپنے گھر والوں کی طرف سے کر سکتے ہیں, مالی عبادت ہے. اسی طریقے سے زکات ایک خاوند اپنی بیوی کی طرف سے زکات دے سکتا ہے, اس کی طرف سے وہ ادا ہو جائے گی, اگرچہ اس کی بیوی اس کی مالک ہو, نیابت اس طریقے سے ہو جائے گی. لہٰذا یہ زکات لازمی اس حوالے سے کم از کم اس زیور کی تو ضرور ادا کریں جو کنز بنا کر رکھا ہوا ہے, ادر دین جو یوزل استعمال. اور بہتر یہی ہے کہ سارے پردے ہم تو الحمدللہ سارے پر دیتے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 5 وہ ہے بھائیو مال تجارت, دکان, ہوٹل وغیرہ, میڈیکل سٹور وغیرہ,
ان کی زکات کا مسئلہ. تو بھائیو اس پر بھی اجماع ہے کہ جو بھی مال آپ نے بیچنے کے لیے رکھا ہے وہ مال تجارت ہے, بیچنے کی غرض سے, اور اس پر اگر سال گزرتا ہے تو زکات فرض ہوگی. اب یہ نہیں ہے کہ اب ایک کپڑے کی دکان والا کہتا ہے جی میں نے تو 5 لاکھ کے جو ہے وہ کپڑا ڈلوایا تھا لیکن سال پورا ہونے سے پہلے بک گیا, تو بھائی جو بکا تو پھر 5 لاکھ کا اور بھی تو آپ نے ڈالا نا. تو یہ نہیں ہے کہ وہی سوٹ پڑا رہے, نہیں, جتنا کاروبار میں مال لگایا ہوا ہے, اور وہ ڈیٹم لائل اگر کرنسی جو سونے کے نصاب سے اوپر چلی جاتی ہے تو میڈیکل ان دوائیوں کے اوپر بھی زکات دینی ہوگی, اس کپڑے کے اوپر بھی, اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں ان کے اوپر زکات آپ نے نکالنی ہوگی, وہ میں بعد میں طریقہ بتا دوں گا. البتہ اس بات پر اجماع ہے کہ جو انفراسٹرکچر ہے یا مشینری ہے اس کے اوپر زکات نہیں ہوگی دکان کے اعتبار سے. اگر کسی کی دکان ہے, جیسے ہم یہ لیتھ مشین رکھی ہوتی ہے, ہم خرادیے کہتے ہیں جن کو, تو لیتھ مشین کی قیمت کے اوپر زکات نہیں ہوگی. اسی طریقے سے رینٹ کار کے اوپر گاڑی کسی نے دی ہوئی ہے تو اس گاڑی کے اوپر زکات نہیں ہوگی, اس کی مال کی کمائی پہ ہوگی, کیونکہ اس کی ڈپریسیشن بھی ہو رہی ہے, اس کی قیمت وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو رہی ہے. البتہ جو اس کے اندر مال پڑا ہے اس کی آپ زکات دیں گے. ایک بندے کے پاس ہوٹل ہے, ہوٹل کے آپ جتنے وہاں پر صوفے رکھے ہوئے ہیں یا کرسیاں رکھی ہیں ان کے اوپر کوئی زکات نہیں ہے, برتنوں کے اوپر کوئی زکات نہیں ہے. ہاں وہاں پر جو راشن رکھا ہوا ہے اس کے اوپر زکات ہوگی, اگر وہ نہیں پہنچتا تو نہیں زکات ہے. یا ہوٹل کی کمائی اگر جڑ جاتی ہے سال میں, وہ کراس کر جاتی ہے, ظاہر ہے کرے گی, جو بڑے ہوٹل ہیں ان کی تو کروڑوں میں کمائی ہوتی ہے, تو اس کے اوپر زکات دینی ہوگی. ذاتی مکان جو ہے ظاہر ہے اس کے اوپر زکات نہیں بنے گی. کسی کے مکان ایک سے زیادہ کرائے پہ دیے ہوئے ہیں تو ان کرائے کے مکانوں کے اوپر بھی زکات نہیں ہوگی, بلکہ ان کے کرائے کے اوپر زکات ہوگی, وہ بھی اگر جڑ جائے. اگر اس کرائے کو آپ خرچ کر کے اس سے اپنے گزر بسر کر رہے ہیں پھر آپ اس پہ بھی زکات نہیں دیں گے. اور اس کی لاجک بھی ہے کہ اس کی وجہ سے کئی لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے, اس لیے شریعت نے اس میں اجازت دی ہے. اسی طریقے سے کمپنی کا جو مال تجارت ہے, بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں, چاہے ان کی وہ راس المال ہے, اکویٹی ہے, یا چاہے ڈیٹ ہے, ڈیٹ کا معاملہ ڈیفرنٹ ہوگا. اکویٹی جو اس نے اپنی بیچ میں اپنا مال لگایا ہوا ہے اس مال کے اوپر بھی اس نے زکات دینی ہے. اگر اس نے قرضہ وغیرہ اٹھایا ہوا ہے تو اس ڈیٹ کو اس میں سے مائنس کر دیں گے, وہ آگے میں طریقہ بھی بتا دوں گا انشاءاللہ. لیکن جو اس کا اپنا راس المال ہے, اکویٹی اس کے اندر جو اس کی لگی ہوئی ہے 10 کروڑ یا 20 کروڑ, اس کے اوپر اس نے زکات نکالنی ہوگی. اور اس میں صحیح بخاری 1454 نمبر حدیث میں یہاں تک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مال ایسا ہے جو 2-3 لوگ شیئر کر رہے ہیں, آپس میں شیئر کر رہے ہیں, مطلب 120 بکریاں 3 کی ملکیت ہیں, تو یہ نہ کرو کہ ان میں آپس میں ڈیوائیڈ کر لو زکات سے بچنے کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ اگر شیئر کر رہے ہو تو 120 بکریوں پہ زکات نکالو گے اور وہ پھر زکات نکالنے کے بعد تینوں پہ ڈیوائیڈ کرو گے. ورنہ اگر 120 بکریاں 3 پہ ڈیوائیڈ کی جائیں, 40 تینوں کو دے دی جائیں, تو تینوں جو ہے وہ علیحدہ اپنا معاملات, یا 39 2 کو دے دی جائیں تو وہ زکات سے بچ گئے, تیسرا ایک بکری دے دے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے, صحیح بخاری 1454. اسی کے تحت میں وہ کہہ رہا ہوں, یہ کہتے ہیں جو بچیاں نے نہ کر دیتا 6 تولے, تو اس کی یہ دلیل بھی بن گئی کہ اس طریقے سے نہیں کر سکتے. علمی پوائنٹ نمبر 6 وہ ہے بھائیو کمرشل پلاٹ سے ریلیٹڈ. جو پلاٹس آپ نے بیچنے کی غرض سے خریدے ہوئے ہیں یا اپنی جمع پونجی زیور کی شکل میں, سونے کی شکل میں نہیں بلکہ پلاٹس کی شکل میں رکھی ہوئی ہے. آج کل تو ماشاءاللہ پاکستان میں پراپرٹی کا کام بڑے عروج پہ ہے, خصوصاً ہمارے اسلام آباد میں تو پلاٹ آپ لیں 40 لاکھ روپے کا پلاٹ لیتے ہیں تو تقریباً 4 مہینے کے بعد وہ 60 لاکھ کا اور پھر 1 کروڑ کو بھی تجاوز کر جاتا ہے. اس طریقے سے مصنوعی طریقے سے اس کی قیمتیں بڑھتی جاتی ہیں. تو یہ کمرشل پلاٹس جو ہیں ان کے اوپر زکات دینی ہوگی, کیونکہ یہ آپ نے بیچنے کی غرض سے لیا ہوا ہے, یہ مال تجارت میں ہے, آپ کا کنز ہے, آپ کی جمع پونجی ہے. ورنہ تو اگر میرے پاس 40 تولے سونا ہے تو میں زکات سے بچنے کے لیے وہ بیچ کے ایک پلاٹ لے لوں, میں کہوں جی اس پلاٹ میں گندم وغیرہ تو اگاتا نہیں ہوں لہٰذا میرے پہ عشر کوئی نہیں, زکات ہی کوئی نہیں. وہ زرعی زمین کے لیے ہے, اس پہ نہیں ہے. لیکن جو کمرشل پلاٹس ہیں جو آپ نے بیچنے کی غرض سے لیے ہوئے ہیں, سوائے اس پلاٹ کے جس پہ آپ نے اپنا ذاتی مکان بنانا ہے, ذاتی مکان چونکہ ضروریات اصلیہ ہے اس پہ زکات نہیں ہوگی. باقی جو پلاٹس آپ نے اپنی جمع پونجی رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ نے زکات نکالنی ہوگی, اور وہ بھی ہر سال آپ کیلکولیٹ کریں گے اس کی قیمت فروخت کے اعتبار سے. ایویں زبانی کلامی قیمت نہیں. ویسے وہ کہتے ہیں جی جناب تہاڈا پلاٹ جناب 1.5 کروڑ کا ہو گیا ہے, بیچنے جائیں تو 1 کروڑ 10 لاکھ بھی مشکل سے ملتا ہے.
تو بالکل جب بیچنے والی جو قیمت ہے نا اس کے اوپر 1.5 کروڑ کے اوپر زکات نہیں دیں گے. پھر اگر 1 کروڑ کا بک رہا ہے تو 1 کروڑ کے اوپر زکات دینی ہوگی. اس میں یہ آسانی ہو سکتی ہے کہ جب آپ پلاٹ بیچ لیں اس کے بعد 2-3 سال آپ نے جتنے پلاٹ رکھا ہے اتنے سال کی زکات بعد میں بھی نکالی جا سکتی ہے اگر کوئی شخص اتنی رقم نہیں رکھتا. اس میں ایک اجازت موجود ہے. علمی پوائنٹ نمبر 7 وہ ہے قرض کی زکات کا مسئلہ. آپ نے کسی کو قرض دیا, مالک تو آپ ہی ہیں بھائی. اب وہ کہتے ہیں جی میں نے تو اس کو دیا ہوا ہے. بھائی وہ تو پہلے ہی مقروض ہے, اس کے کھاتے میں کیوں زکات ڈال رہے ہیں؟ زکات تو آپ نے دینی ہے. ہاں ایک طریقے سے آپ زکات سے بچ سکتے ہیں کہ آپ اس کو قرض معاف کرتے ہیں, پھر آپ کو زکات نہیں دینی پڑے گی, پھر اس کو دینی پڑے گی. تو یا تو یہ ہمت کریں. وہ کہتے ہیں جی وہ قرض دیا ہوا ہے جی وہ تو اس بندے نے, نہیں بھائی مالک آپ ہیں, آپ زکات دیں گے. وہ کیسے زکات دے گا؟ وہ تو پہلے ہی مقروض ہے, وہ تو نکالے گا اپنے میں سے, آپ نے زکات دینی ہے. اچھا اسی طریقے سے اگر کسی نے ایسے بندے کو قرض دیا کہ جس سے اس کو ملنے کی امید ہی نہیں تھی, تو اس نے کہا یہ تو تقریباً میں نے ڈبو ہی دیا مال. ایسی بھی صورتحال ہو سکتی ہے, اکثر ایسے ہی ہوتا ہے, اور اس کے ذہن میں کہ ایسا ہی ہوگا, تو پھر وہ انتظار کرے. اگر جب مال ملے اس وقت پھر وہ زکات دے دے, اس کو یہ آسانی ہے اس معاملے میں. ادروائز وہ زکات نہ دے, کیونکہ وہ تو اب پہلے ہی طے کر چکا ہے کہ یہ مال مجھے تو واپس کوئی نہیں ملنا. تو پھر وہ زکات بے شک اس کی ادا نہ کرے, لیکن جب اس کو مل جائے پھر اس وقت ادا کرے, پچھلے سالوں کی بھی نکال کے. اسی طریقے سے اگر کسی کا مال ایسا ڈوب گیا ہے کہ اسے 100% یقین ہے کہ یہ مال نہیں ملے گا, پھر اچانک 4-5 سال کے بعد اس کو مل جاتا ہے, تو پھر وہ بس 1 سال اس 1 سال کی زکات نکال لے, کیونکہ اچانک اس کے پاس وہ مال ایڈ ہوا ہے. تو وہ تو ڈوبا ہوا مال تھا, بالکل ختم وہ اپنی طرف سے کر چکا ہوا تھا. تو اب جس طرح باقی مال میں کوئی مال ایڈ ہوتا ہے تو اسی سال کی زکات نکالی جاتی, پرانے سالوں کی نہیں. تو اس 1 سال کی نکالے, اس کے بعد وہ اس زکات کو شروع کر دے. علمی پوائنٹ نمبر 8 وہ ہے بھائیو جی پی ایف, گورنمنٹ کا پروویڈنٹ فنڈ, گورنمنٹ پروویڈنٹ فنڈ جی پی ایف, اس پہ زکات کا مسئلہ. یہ آج کل ہمارے آفس میں بھی بڑی بحث چل رہی تھی کہ سرکاری ملازم کی تنخواہ سے ہر مہینے گورنمنٹ کچھ پیسے نکالتی ہے, اور پھر کچھ پیسے اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کر کے وہ جمع کرتی رہتی ہے, حتیٰ کہ ریٹائرمنٹ کے وقت اسے وہ پیسہ دے دیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں جی اس کی زکات دیکھیں جی وہ ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے, وہ تو گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اچھا پھر گورنمنٹ کیا زکات دے رہی ہے؟ اس کی نہیں دے رہی. وہ ایسے اکاؤنٹ میں رکھا ہوتا ہے جس میں سے زکات ہی نہیں کٹتی. نہ گورنمنٹ دے رہی ہے نہ آپ دے رہے ہیں, تو پھر زکات کون دے گا اس کی؟ وہ کہتے ہیں جی گورنمنٹ کی پوچھ ہوگی. تو میں نے کہا پھر ٹھیک ہے, گورنمنٹ کو کاٹنے دے پھر زکات. اب تو یہ قانون آ گیا کہ جی پی ایف پہ بھی زکات کٹے گی. بلکہ ہمارے آفس میں تو انہوں نے پھر ایفیڈیوٹ باقاعدہ بھروائے ہیں کہ ہم نے یہ بھر کے دیا ہے کہ ہمارے جی پی ایف فنڈ کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں سے زکات نہ کاٹی جائے, ہم زکات اپنی خود دیں گے, ادروائز گورنمنٹ نے کاٹ لینی ہے. تو مجھے وہ بندہ پوچھ رہا تھا کہ جی یہ تو گورنمنٹ کے ذمہ ہے. پھر میں نے کہا ایفیڈیوٹ نہ بھر کے دینا, گورنمنٹ کے ذمہ ہے, گورنمنٹ انشاءاللہ روزانہ ہر سال جو ہے کاٹ لیا کرے گی, پھر زکات تمہارے ذمہ تو نہیں رہے گی. وہ ایفیڈیوٹ بھی بھر کے دے دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی گورنمنٹ کی ملکیت ہے, آپ کی ملکیت ہے. ہاں اس میں یہ آسانی ہو سکتی ہے اگر آپ نہیں دے سک رہے, جب بعد میں مل جائے اس وقت پچھلے سارے سالوں کی دیں, لیکن عافیت اس میں ہے کہ ساتھ ساتھ اس کی زکات دیتے جائیں. یہاں پر ایک اور مسئلہ میں جی پی ایف کے حوالے سے سرکاری ملازموں کے لیے بتا دوں کہ جی پی ایف میں سود بھی لگتا ہے, اور کئی آفیسز میں اس چیز کی اجازت موجود ہے, خود ہمارے آفس میں بھی, کہ آپ یہ لکھ کے دے دیں کہ میرا جو اکاؤنٹ ہے جی پی ایف کا وہ انٹرسٹ فری کر دیا جائے, کہ میرے اکاؤنٹ پہ سود نہ لگے. تو پھر سود کے بغیر آپ کو ریٹائرمنٹ کے وقت رقم ملے گی, لیکن وہ بہت کم ہوتی ہے, وہ پھر آپ کو اللہ سے ہی لینی پڑے گی قیامت والے دن انشاءاللہ. مثلا میں اگر ابھی اسی پوسٹ سے ریٹائر ہوں تو مجھے تقریباً 1.5 کروڑ روپیہ ملتا ہے اگر سود کے ساتھ, کیونکہ وہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ لگتا ہے اس کے اوپر. جو جی پی ایف ہوتا ہے نا اس پہ بہت زیادہ ریٹ ہوتا ہے. عام اگر 5 یا 8% ہے تو وہ 15 سے 20 یا 25% تک ہوتا ہے, لیکن اس طریقے سے مجھے 10 لاکھ روپے ملے گا, اور 10 لاکھ اور 1.5 کروڑ کی آپس میں کیا نسبت بنتی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ اس 10 میں بھی برکت دے تو بہت برکت ہے. تو ہم نے تو بھائیو اکثر ہمارے آفس میں لوگوں نے ایفیڈیوٹ بھر دیا ہے کہ ہمارا انٹرسٹ فری کر دیا جائے جی پی ایف. پھر لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو گورنمنٹ تحفہ دے رہی ہے. ابھی مولوی بھی ہے نا فتوے دینے والے, وہ کہتے ہیں جی تانوں کیا ہے جی, اکھاں بند کر لو کبوترات, گورنمنٹ دے رہی ہے لے لو. یار ہمیں تو پتہ ہے اس بات کا. کہتے نہیں جی نہیں آپ ہم بچ سکتے ہیں جہاں, وہ پھر اور بہانے بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی دیکھو جی یہ جڑا تسی کرتا پایا ہے نا جی,
یہ کرتا بھی جس مشین پہ بنا ہے وہ بھی سود پہ آئی ہوئی ہے، تو سود تو آپ تک پہنچ رہا ہے، یہ اکثر لوگ کہتے ہیں، اور جس سود کا دھواں تو پہنچ ہی رہا ہے، تو ڈائریکٹ بھی کھا لیا جائے تو کیا ہے؟ اس کا پھکی والا جواب، اینٹی وینم، لاجیکل آنسر، الزامی جواب بھی لے لیں، ان کو یہ کہیں کہ الحمدللہ ہم اپنے اس ایٹماسفیئر کے اندر ہزاروں جراثیم انہیل کرتے ہیں کہ نہیں؟ جتنی بار سانس لیتے ہیں یہ چلتے ہوئے کتنے جراثیم اندر جا رہے ہیں، دھواں پہنچ رہا ہے نا؟ تو ان کو کہیں یہ امرود کیڑوں والے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ اس کو کھولیں، کیڑے موٹے موٹے نظر آئے لیکن آپ کھا لیں، اتنے جراثیم بھی کھا رہے ہیں نا، تو کیڑوں والے امرود بھی کھا لیں، خیر ہے، کیا ہے؟ سود کا دھواں پہنچ ہی رہا ہے نا، ڈائریکٹ بھی کھا لیں تو خیر ہے۔ تو ادھر کہیں گے نہیں اس سے تو بچ سکتے تھے، تو بھئی جہاں جہاں بچیں گے وہاں بچنا فرض ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس سے زیادہ نہیں آزماتا جتنی اس کی طاقت ہے، ہماری طاقت نہیں ہے اس معاملے میں بچنے، لیکن جہاں جہاں ہم بچ سکتے ہیں وہاں سود سے بچنا ضروری ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ لہٰذا یہ مسئلہ بھی میں نے الحمدللہ کلیئر کر دیا۔ آپ کو پتا ہے کہ گولڈ کی قیمت پاکستانی کرنسی میں 5 لاکھ کراس کر گئی ہے فی تولہ۔ کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ یعنی 1 سال پہلے آلموسٹ اس کی قیمت تھی دسمبر 2024 میں 2,72,000 فی تولہ، اور اب آج ہے 25 جنوری 2026، یعنی آلموسٹ 1 سال گزرا ہے اور قیمت ہو گئی ہے 5 لاکھ پلس۔ اب مجھے نہیں لگتا نیچے آئے گی بھی تو پھر دوبارہ سے 5 کے اوپر چلی جائے گی۔ تو اس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی لگ گئی ہے، خصوصاً مرد حضرات تو پریشان ہے کہ رمضان شریف آنے والا ہے اور زکوٰۃ بھی کیلکولیٹ کرنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آلموسٹ زکوٰۃ ڈبل ہونے والی ہے، اور انہوں نے جو اپنی جمع پونجی اس حوالے سے رکھی ہے، ایک ان کے لیے آزمائش کا معاملہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ عورتوں نے تو اپنا زیور نہیں دینا کہ جی اس کو بیچ کے تو اس میں سے زکوٰۃ دے دیں، شامت جو ہے وہ مردوں کی آ جانی ہے۔ اور لوگ پوچھ بھی رہے ہیں اس حوالے سے کہ جی ہم ریٹ کون سا لگائیں گے، رمضان شریف جب شروع ہوگا اس وقت کا ریٹ لگائیں یا سال میں جو سب سے زیادہ ریٹ تھا وہ لگائیں یا سب سے کم جو ریٹ تھا وہ لگائیں، کیا کریں؟ تو اس کے لیے بھائی احتیاط تو اسی میں ہے کہ جو سب سے زیادہ والا ریٹ ہے پورے سال کے اندر وہ آپ لگائیں، کوئی نہیں زیادہ ہی اللہ کی راہ میں چلے جائیں گے نا۔ اگر آپ ایوریج کیلکولیٹ کرنا شروع کریں کہ جی اس مہینے میں یہ ریٹ تھا تو اس مہینے کے حساب سے ریشو پروپورشن یہ بنتا ہے، اس کے لیے تو ایک سافٹ ویئر آپ کو ڈیولپ کرنا پڑے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ رمضان شریف جب سٹارٹ ہو اس وقت جو ریٹ ہو اس کے مطابق آپ زکوٰۃ دے دیں، اور اگر وقتی طور پہ کوئی ریٹ نیچے آیا ہوا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ سال میں سب سے زیادہ جو ریٹ تھا اس کو کنسیڈر کر کے زکوٰۃ نکالیں۔ 2.5% زکوٰۃ نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے جب آپ نے اتنا کچھ جوڑ رکھا ہے، یہ سب سے آپٹیمل سولوشن ہے۔ اچھا، لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو پیسے نہیں، زکوٰۃ کہاں سے دیں؟ اور بھائی جو زیور رکھا ہے اس کو توڑوا کر دینا۔ اسلام میں اس چیز کی اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ 7.5 تولے سونا یا اس سے زیادہ کی جو مالیت ہے اس کو اپنے پاس سٹور کریں، سوائے اس کے کہ آپ ہر سال لیونر ایئرز کے مطابق، یعنی چاند کے جو سال ہیں، ایک دفعہ 40واں حصہ اللہ کی راہ میں اس کا دیں گے، یعنی کہ 2.5% زکوٰۃ۔ تو آپ اس کو جوڑ سکتے ہیں، ادروائز آپ جوڑ نہیں سکتے۔ اور یہ زکوٰۃ کی کیلکولیشن لیونر ایئرز کے اعتبار سے ہوتی ہے، سولر ایئرز کے اعتبار سے نہیں ہوتی۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آلموسٹ 35-36 سال کے بعد 1 سال کا فرق پڑ جائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ کیلکولیشن رمضان میں کریں تاکہ آپ کو کیلکولیٹ کرنا بھی آسان ہو۔ بھلے آپ کا سال پہلے مکمل ہو جاتا ہے یا بعد میں ہوتا ہے، آپ ایک دفعہ رمضان کے ساتھ اسے سیٹ کر لیں۔ زکوٰۃ آپ پہلے بھی نکال سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بندے کو آج ضرورت ہے اور آپ کہیں جی رمضان میں آنا، نہیں، اگلے سال کی بھی ایڈوانس نکال سکتے ہیں۔ اس پہ بھی اتفاق ہے سب کا کہ اگر اس سال کی زکوٰۃ آپ کی ختم ہو گئی ہے اور کوئی ضرورت مند آ گیا تو آپ ایڈوانس اگلے سال کی زکوٰۃ نکال کے اس کی مدد کر دیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ حساب و کتاب کا معاملہ رمضان میں رکھیں، خرچ آپ بے شک پورے سال میں جب چاہیں کریں، ایڈوانس کر لیں، بعد میں کر لیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، ہر مہینے تھوڑا تھوڑا دیں۔ لیکن اگر زکوٰۃ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آپ کے پاس جمع پونجی نہیں ہے تو پھر آپ اس سونے کو توڑوائیں گے۔ یہ کرنسی کی شکل میں جو ہم دیتے ہیں یہ اجتہاداً معاملہ ہے، اصولاً تو آپ نے جو سونا جوڑا ہوا ہے نا اسی میں سے 40واں حصہ سونے کا آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ چونکہ آج کی ڈیٹ میں سونا اور کرنسی انٹرچینجبل ہیں، کیونکہ سونے کی بنیاد کے اوپر ہی یہ ساری کرنسی چل رہی ہے نا، اگرچہ اب تو اس کے پیچھے بھی فراڈ ہو چکا ہے، لیکن جو دنیا نے ایکسیپٹ کی ہوئی ہے کاغذ کے نوٹ کی تو
اہمیت نہیں ہے، اس لیے اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان کی گارنٹی سے شائع ہوا ہے، اسٹیٹ بینک حاملے حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا، جو کبھی بھی نہیں ادا کر سکتا. یعنی اگر مطالبہ کیا اس نوٹ کے ایکویلنٹ سونے کا تو وہ اسٹیٹ بینک سونا دے دے گا. سونا تو اس وقت امریکہ نہیں دے سکتا، انہوں نے بھی اتنے زیادہ ڈالر چھاپ لیے ہیں چونکہ دنیا پہ رول کر رہے ہیں، اس لیے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ادروائز تو امریکہ نے اتنے ڈالر چھاپے ہیں کہ ان کی اکانومی جو ہے اس وقت تباہی کے دہانے کے اوپر ہے. یہ سارے تماشے اسی لیے یہ جنگوں والے شروع ہوئے ہیں، اس وقت مقروض ہیں. اور قرض ان سے کون مانگے؟ وہ غوثے وقت ہیں، آپ کو پتا ہے. آپ کے غوثے وقت تو بس مریدوں کو ہی جلا کے راکھ کرتے رہے، وہ جب چاہیں راکھ کر دیتے ہیں. اور یہ بات میں یعنی تفنن کے طور پر ایک اصلاح کے لیے کر رہا ہوتا ہوں. تو زکوٰۃ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر کسی کے پاس رقم نہیں ہے تو وہ زیور میں سے کچھ حصہ بیچے اور زکوٰۃ آپ نے دینی ہے. ادروائز اس کے بارے میں سخت وعیدیں موجود ہیں. آج ٹاپک نہیں ہے زکوٰۃ کے اوپر، میں نے تفصیلاً ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے. زکوٰۃ کے قدیم اور جدید 70 فقہی احکام و مسائل، مسئلہ 95B کے نام سے. آپ زکوٰۃ کے مسائل لکھیں تو ویڈیو خود بخود کھل جائے گی، وہ آپ دیکھ لیجئے گا.